بیٹا بولنا یہ دنیا کا سب سے بدترین جرم ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کائنات میں سب سے بدترین جرم کیا، انہوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی اور کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ 25 دسمبر کو ہر سال ایک بہت بڑا جرم انجام دیا جاتا ہے۔ نصرانیوں نے یہ شوشہ مسلمانوں کے درمیان چھوڑا، میری کرسمس کے نام سے مسلم کالجوں میں، مسلم یونیورسٹیوں میں باضابطہ چھٹیاں دی جاتی ہے، اس کا فنکشن منایا جاتا ہے، لوگوں کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ میری کرسمس مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا، مبارک ہو اللہ کا عیسیٰ پیدا ہونا۔ یہودیوں کا، نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، حتیٰ کہ نصرانیوں نے یہ کہہ دیا، نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے اور سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ دنیا کا ایک بدترین جرم انجام دیا۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی آپ ساری امت تک پہنچائیے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ لم یلد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ کفواً احد، اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نصرانیوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ عیسیٰ جو اللہ کے نبی ہے، اولو العزم نبیوں میں سے ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ تو اللہ ہے، عیسیٰ اللہ جیسے ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہر سال 25 دسمبر کو میری کرسمس کہہ کر نصرانی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ جائیے دنیا میں جتنے چرچ ہیں، جا کر پوچھیں نصرانیوں کا عقیدہ، میری کرسمس کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کے پیچھے کیا عقیدہ ہے، یہی بیان کریں گے۔ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے مبارک ہو اللہ کو عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ اور مسلمان ہیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اسلام سے غافل ہے اور منانے چلے ہیں غیروں کے تہوار کو، غیروں کی تہذیب کو اپنانے چلے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر، نئے سال کا جشن منانا، یہ اتنا گھنونا جرم ہے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کا 1 جنوری سے کیا کنیکشن ہے۔ 25 دسمبر کو جہاں عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پہلی تاریخ کا اس سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہم جو کیلنڈر یوز کرتے ہیں وہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ عیسوی، آج تاریخ ہے، کیا تاریخ ہے آج؟ 29 دسمبر 2024، تو یہ 29 دسمبر 2024 عیسوی ہے، یہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے۔ اور مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا، وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجری مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر ہے، اور ہمارا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی القعدہ پر ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ پر، تو یہ ہجری کیلنڈر ہے۔ لیکن ہم جو کیلنڈر دنیا میں یوز کرتے ہیں اور مجبور ہے یوز کرنے پر، وہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ پہلی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حقیقے کا کلچر موجود تھا، جس کو الگ نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ 25 تاریخ کو ولادت ہوئی، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 1، 7 دن ہوتے ہیں۔ 7ویں دن حقیقہ کیا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی حقیقے کا تصور موجود تھا۔ نصرانیوں نے ولادت مسیح پر اللہ کو بیٹا ہونے کی خوشی میں ولادت مسیح پر جشن منایا، اور اس کے 7ویں دن جب تاریخ بدلی نئے سال کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ولادت عیسیٰ کے بعد حقیقہ عیسیٰ کے دن ہم نیا سال منائیں گے، اور اسی کا نتیجہ ہے ہیپی نیو ایئر۔ نصرانیوں کے پیچھے، ان کے عقیدے، ان کی باتوں کے پیچھے یہ عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اعلان کرتا ہے ہیپی نیو ایئر 2025، تو اس نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ کو پیدا ہو کر 2024 سال ختم ہو گئے، 25 سال شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ
اتنا بڑا جرم ہے اس عقیدے میں جو ان کا ہے، اور ہم ایسے عقیدے والوں کی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں، نئے سال کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ عیسوی اعتبار سے نئے سال کا جشن منانا گویا کہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا اور اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کر کے 2024 سال مکمل ہو گئے۔ آپ کو معمولی لگتا ہے ہیپی نیو ایئر بولنا؟ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ انسان کے عقیدے اور ایمان کو برباد کرنے والا جرم ہے۔ اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی انہوں نے، تو گویا کہ ہیپی نیو ایئر بولنا اللہ کو بیٹا گرداننے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات کی مبارکبادی دیتا ہے، اللہ کی قسم اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ کو بیٹا ہے یہ بولنا اتنا سنگین اور گنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہرگز بیٹوں کی نسبت کو پسند نہیں کرتا۔ رب العالمین اس کی سنگینی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا وان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کہتا ہے اگر زمین کو اللہ طاقت دے دے اس بات کو سننے کی، آسمان کو طاقت دے دے اس بات کو سننے کی، پہاڑوں کو طاقت دے دے اس بات کو سننے کی، اگر زمین اور آسمان یہ پہاڑ سن لیتے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، آسمان اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ برداشت نہیں کر سکتی زمین، آسمان برداشت نہیں کر سکتا، یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے اس بات کو سننے کے لیے، کیونکہ زمین اور آسمان اور پہاڑ جانتے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو بیٹا ہے بولنا یہ دنیا کا، کائنات کا سب سے بدترین جرم ہے۔ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اور ہیپی نیو ایئر اور کرسمس کے پیچھے یہی عقیدہ نصرانیوں کا ہے، اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنے کیلنڈر کو چھوڑ کر مجبور ہو جائے ان کی تہذیب کو اپنانے کے لیے۔ اور آج ہمارا یہی حال ہو گیا ہے، ہم نے اپنا کیلنڈر یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی ہجری یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ہمیں اپنا مہینہ یاد نہیں ہے، الا ماشاءاللہ مسلمان ہوں گے جن کو آج کی اسلامی تاریخ یاد ہوگی، مہینہ بھی یاد نہیں ہوگا کئی لوگوں کو۔ تو ہم مجبور ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو خواہش پرستی کے لیے جب کھولا تو یہود و نصارہ کے باطل افکار و نظریات ہمارے دلوں میں آئے، اور جب باطل افکار دلوں میں آتے ہیں خود بخود اسلام کا نور دلوں سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، آج ضرورت ہے نوجوان نسل کو اس سے بچانے کی۔ آپ سوال کرتے ہوں گے یہاں کون مناتا ہے نیو ایئر؟ جائیے کئی مسلم ممالک میں، مسلم بستیوں میں جائیے، دیکھیے کئی نوجوان اور بچے اور بچیاں انتظار میں بیٹھی ہے کب 31 تاریخ کی 12 بجے کی رات آئے گی اور وہ ناجائز جشن منائے، تیاری میں بیٹھے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہے۔ کئی مسلم نوجوان لڑکے جنہوں نے 3 دن پہلے میری کرسمس کے موقعوں پر کیسے کیسے فاحشہ کام کیے معلوم کیجیے، اخبارات پڑھیے، اور آج ہمارا معاشرہ انتظار میں ہے 31 تاریخ کی رات گزرنے کے بعد گھروں میں کیک لایا جائے گا، کاٹا جائے گا، بنایا جائے گا، پکایا جائے گا، تیاری میں نیو ایئر کی۔ کئی مسلم بیکری والے ایسے ہیں جو تیاری میں ہیں کہ پہلی تاریخ 31 تاریخ کی رات آئے گی، ہم اپنی بیکری کو سجائیں گے، کیک کا اسپیشل آرڈر رکھیں گے، ٹیبل تیار کریں گے۔ کیا ان کی یہ تجارت جائز ہوگی؟ سوال کیجیے، کیا آپ کا اس نیت سے بیچنا، نیا سال آ رہا ہے لہذا ایک نئی تاریخ آ رہی ہے لہذا آپ جو ہے نئے طریقے سے کیک بیچو، یہ تجارت حرام ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ فلپکارٹ اور امیزون پر جو آفرز ہیپی نیو ایئر اور کرسمس کے نام سے آتے ہیں ان آفروں کو قبول کرنا بھی جرم ہے۔ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں، میرا اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، میں اس بات کی خوشی مناتا ہوں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے مبارک، خوشی مناؤ، اور اسی میں اپنے فون کو آفر میں 3000 میں بیچ رہا ہوں، لو گے آپ؟ کیا آپ کو وہ آفر پسند ہے جو آفر اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی مناؤ، آفر ہے، لیں گے آپ؟ نہیں لے سکتے، حرام ہے آپ کے لیے، اس کی تجارت حرام، اس کا آفر حرام، اس کی مبارکبادی حرام، اس کے گفٹس حرام، اس کا کیک حرام، سب چیز حرام۔
کیوں؟ کیونکہ ایک ایمان والے کا دل کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کو بیٹا تسلیم کرے، کیونکہ کائنات کا ایک بدترین جرم ہے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرنا۔ بندہ نئے سال کا جشن منانے جا رہا ہے، جہاں نئے سال کا جشن منانا اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہر آنے والا دن ہم کو اپنی موت کے قریب لے جا رہا ہے، ہم موت سے قریب جا رہے ہیں۔ ہر دن کا سورج ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے موت قریب ہے۔ سال ختم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حشر کے دن سے قریب ہو چکے ہیں۔ خوشی منانے کا دن ہے، غم اور افسوس کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی سے 1 سال ختم کر دیا، آپ موت کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ غم منانا چاہیے تھا۔ یہود و نصارہ کی تہذیب کا پردہ ہمارے دلوں پر ایسے پڑا، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ عزیز نوجوان دوستوں، بچے کی پیدائش پر سالگرہ منانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا، فلاں ڈے منانا، یہ سب یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ مومن کبھی نہیں مناتا ان چیزوں کو، مومن کبھی یہود و نصارہ کی تقلید نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر دلائل کی بنیاد پر علماء کے فتاوے سامنے رکھ کر کہتا ہوں، یہود و نصارہ کی اگر آپ اتباع کرو گے، اللہ کی قسم ضرور فتنے میں مبتلا ہوگے، اور وہ فتنہ تم کو کفر اکبر تک لے جائے گا، انسان کو کافر بنا دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں، مسلم معاشروں میں، یہود و نصارہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت نقالی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہم برتھڈے کرتے ہیں، برتھڈے کا رواج کہاں سے آیا؟ یہ اینیورسری منانا، اس کا رواج کہاں سے آیا؟ یہ یہود و نصارہ کی تہذیب سے آیا۔ برتھ ڈے کے نام پر، ہیپی برتھ ڈے کے نام پر، چاہے جو بھی بہانے آپ بنائیں، برتھ ڈے کے نام پر 1 چاکلیٹ بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کا کھانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ یہود و نصارہ کی تقلید ہے، غیروں کی مشابہت ہے، ایک فکر خبیثہ ہے، باطل کا وتیرہ ہے، شیطانی سفینہ ہے، اور ہم دیوانے بن گئے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کے۔ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اللہ کے پاس اگر کامیاب ہونا ہے تو اس بدترین فعل کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تباہی ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کرنا۔ میں نے کہا یہود دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، جو بدترین قوموں کی پیروی کرے گا وہ بدترین ہوگا اور بدترین لوگوں میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اسلامی ثقافت اور مغربی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کو اپناتے ہوئے، غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہوئے جو ناجائز جشن منانے جانے والا ہے، یہ دنیا کا ماحول بہت جرم ہے۔ 31 دسمبر کی جب رات آتی ہے، 12 بجنے کے بعد جب دنیا انتظار کرتی ہے 1 جنوری کا، ہر سال کا یہ تماشا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں 31 تاریخ کی رات کو، وہ خطرناک گناہ بندہ کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اور اللہ کی قسم فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ رات گناہوں کی رات ہے، وہ رات بے حیائی کی رات ہے، وہ رات فحاشی کی رات ہے، وہ رات کفر اور بدعت شرک کی رات ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان، ماں باپ نے چھوٹ دے دی، منا رہا ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، پہلے تو ایک ناجائز کیک کاٹا جاتا ہے، ناجائز عقیدے کو لے کر کے، نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی کی خوشی ہے نیو ایئر منانا۔ پہلے تو یہ بدترین عقیدہ۔ دوسرا، فحاشی، بے حیائی، مرد و زن کا اختلاط، کلب، پبس، کیسی بے حیائیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دنیا نے عینی مشاہدہ کیا۔ ہمارا نوجوان بچہ جس کو اسلام نے صحیح تعلیم اور تربیت دینے کا حکم دیا، ماں باپ نے صحیح تعلیم نہیں دی، اسلامی تربیت نہیں کی، رات 12 بجے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے ناچتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے، فحاشی اور عریانیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے موسیقی پر اپنی کمر ہلائی وہ کمر جہنم میں جائے گی۔ رات 12 بجتے ہی ناچ گانا، ڈھول تاشا، بے حیائی فلمیں، گندی ویڈیوز دیکھی جاتی ہے، ہم نے عینی مشاہدہ کیا ہے۔ گانے گائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے گانے گائے جاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت کریمہ کی تفسیر جاننے کے لیے کچھ صحابہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. یہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا مطلب ہے گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا اور اس کا استعمال کرنا. عبداللہ ابن مسعود اللہ کی قسم کھا کر کہتے جو شخص گانے گاتا ہے، جو شخص گانے بجانے والی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، جو شخص گانا گاتا ہے وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ گانا گانا لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرنا ہے. گانا گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، گانا کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گانے بجانے والی محفلوں میں شرکت کی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے. اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو سب سے بدترین جرم ہے وہ تو ہے اس کے بعد انسان ایک تو فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا اسلام کا مذاق، گانا گاتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے. گانے گائے جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، بندہ ناچ رہا ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے ایسی جگہوں پر. اور اسی رات جہاں بہت سارے جرم بندہ کرتا ہے ان میں سے ایک فضول خرچی کرتا ہے. فضول خرچی کرنا، پیسہ جو اللہ کی نعمت ہے، دولت جو اللہ کی نعمت ہے، ایک رات میں ایک لمحے میں تھوڑی سی لذت کے لیے انسان لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتا ہے. کوئی شراب پینے میں مست ہے، کوئی ناچنے میں مست ہے، کوئی لڑکیوں پر پیسہ لٹانے میں مست ہے، کوئی اپنی خواہشات پوری کرنے میں مست ہے. بس تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے وہ ایک رات کے ایک لمحے میں اپنے لاکھوں روپے برباد کر دیتا ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور در حقیقت 31 کی رات کو جتنے لوگ اپنے پیسوں کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے. یہ ایک ناجائز جشن ہے، یہاں صرف لعنت ہی لعنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس رات جب پیسوں کو بہا دیا جاتا ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنی زندگی کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہارٹ کے آپریشن میں مبتلا ہے، کوئی کڈنی سٹون پرابلم میں مبتلا ہے، دواخانوں میں غریب لائن لگا کے کھڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لاکھوں کا پیسہ ہے، علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور آج ہمارے اندر انسانیت کا وہ درد نہیں ہے، ایک مسلمان کے دل میں وہ مسلمان کے لیے درد نہیں ہے. ارے جس پیسوں کو تمہیں غریبوں کی مدد کے لیے، یتیموں کا سہارا بننا چاہیے تھا، مزدوروں کی غریبی میں ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ چھوڑ کر کے تم بس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک رات میں تباہی مچا رہے. یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے. اس ایک رات میں جہاں بہت سارے جرم کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بدترین جرم ہے اللہ کی حرام کردہ چیز شراب کا استعمال کرنا. کئی نوجوان مسلمان بچے تو چھوڑیے، بچیاں شراب پیتی ہیں. پچھلے سال کی بات ہے، جب 2023 ختم ہوا، 2024 آیا، 2024 کی 1 جنوری کی نیوز پڑھیے آپ، 7.5 لاکھ ہندوستانی مسلمان لڑکیوں نے شراب پیا تھا. اینیورسری نیو ایئر کے موقع پر 7.5 لاکھ مسلم لڑکیوں نے. کہاں ان کے ماں باپ؟ کس نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے؟ نوجوان مسلمان بچے بچیاں ناچ رہے، گا رہے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیز شراب پی رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منہا، جس نے دنیا میں شراب پی ایک مرتبہ
ثم لم یتب منہا، توبہ سے پہلے اگر اس کی موت آ گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھو کہ اگر ہمارا نوجوان بچہ، ہماری نوجوان مسلمان بچی شراب پی رہی ہے، کچھ پرابلم کی وجہ سے، کچھ مسئلے کی وجہ سے، یا تقدیر کی بنیاد پر وہ مر گئی، اس نے توبہ نہیں کی تھی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستان، یہ فال، یہ سب شیطانی عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، تم اس کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ شراب پینے والا اپنے پیٹ میں حرام چیز کو داخل کر رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو حرام پیتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، وہ بندہ دعائیں کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے تیرا کھانا اور پینا حرام کا تھا، اور اللہ حرام لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس رات شراب پی جاتی ہے، نصرانیوں سے جا کر پوچھئے، تفتیش کیجئے، یہی وہ رات ہے جب ان کے نزدیک شراب پینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ شراب پینے کو گویا آب زمزم پینا سمجھتے ہیں، یہ ان کا طرہ امتیاز ہے، اور انہی کی تہذیب سے مرعوب ہو کر میں اور آپ اسلامی ثقافت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اس رات جہاں بہت ساری برائیاں انجام دی جاتی ہے، ان میں سے ایک بدترین برائی ہے انسان کا اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنا۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے سونے کا حکم دیا، اگر انسان جاگتا ہے کچھ مجبوری کی وجہ سے، کچھ شرعی عذر کی بنا پر، تو پھر اس کا جاگنا درست ہے، لیکن بلا وجہ فضول میں انسان کا رات جاگنا حرام ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے۔ انسان رات میں، جب اللہ نے رات سونے کو بنائی تھی، اس نے وقت کی بربادی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور رات گزاری بھی تو کہاں گزاری؟ نافرمانیوں میں، سرکشی میں، بغاوت میں، فطرت کے خلاف کام کیا، تو اللہ ضرور ناراض ہوگا۔ عزیز نوجوان دوستو، یہی پیغام ہے کہ اس بدترین اور گھنونے جرم سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچایا، قریب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو کر کہیں آگے چل کر یہ اپنے دین کو نہ چھوڑ دے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑ دے، اپنے رسول کو نہ چھوڑ دے، اپنی مساجد اور علماء کو نہ چھوڑ دے۔ آج ان کو نہیں معلوم یہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، آج ان کو نہیں معلوم یہ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، آج ان کو نہیں معلوم اس لیے اینیورسری منا رہے ہیں، آج ان کو نہیں معلوم اس لیے فلاں فلاں دن مناتے جا رہے ہیں۔ قریب ہے کہ کل کے دن یہ عیسیٰ ڈے منا کر کے ان کو عیسائی بنا دے، قریب ہے کہ کل کے دن ان کو کچھ اور نام دے کر اپنی تہوار میں، اپنی تہذیبوں میں بلائے، اور قریب ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان کو برباد کر کے ان کی تہذیب میں مل جائے۔ اپنی نسلوں کو بچانا ہے، یہ اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میدان اور قرآن کا مسئلہ ہے، یہ نبی کے فرمان اور اللہ کے فرمان کا مسئلہ ہے۔ اس کو معمولی مت لیجیے، اپنی نوجوان بچیوں کو، اپنی نوجوان بچوں کو نصیحت کیجیے، سمجھائیے کہ یہود و نصارہ یہ کس طرح اسلام کے دشمن ہیں، کس طرح انہوں نے باطل طریقے سے ہم مسلم معاشروں پر حملہ کیا، کس طرح انہوں نے ہمارے دلوں میں کفر پیدا کیا، کس طرح انہوں نے ہمارے دلوں میں شرک پیدا کیا، کس طرح انہوں نے ہمارے دلوں میں خواہشات کا دروازہ کھولا۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی صحیح دینی اسلامی تربیت نہیں کی، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں اور ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہود و نصارہ کے اس بدترین جرم سے بچنے اور اپنے معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ہر سال، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ بس تجھ سے ڈرنے والا اور تجھ کو یاد کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شیطان کے باطل وتیروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کی تہذیب سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ان کی تہذیب سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرمائے۔ اے اللہ اسلامی ثقافت کو، اسلامی تہذیب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے
اسلام اور ایمان اور کتاب و سنت پر زندہ رکھے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ صحت و عافیت کی زندگیاں انہیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے مسلمان تیرے دین سے دور ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کو دیندار بنائے۔ اے اللہ تو ان کو دین کی طرف راغب کرے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رکھے کتاب و سنت کے منہج پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔